پاکستان کے کراچی میں مشتعل افراد نے امریکی قونصلیٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی اور عمارت میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ اس دوران فائرنگ میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ پیش رپورٹ۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی موت کے بعد مختلف ملکوں میں پرتشدد مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ پاکستان میں امریکی قونصل خانے کراچی کے قریب پولیس کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 2 درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئی جب پولیس نے مظاہرین کو قونصل خانے کے کمپلیکس میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ امریکی قونصلیٹ کراچی میں بندرگاہ کے قریب واقع ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بعض افراد گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوئے، جس کے بعد استقبالیہ اور سیکیورٹی کمرے کے شیشے توڑ دیے گئے۔ مجلس وحدت المسلمین کے ترجمان کے مطابق یہ عوامی احتجاج تھا جس میں عام لوگوں نے مذہبی شخصیات کی ہلاکت کے رد عمل میں امریکی قونصلیٹ پر پہنچ کر احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مظاہرین پر اندر سے بھی فائرنگ کی گئی، تاحال پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا کہ گولیاں کہاں سے چلیں اور کس نے چلائی۔ پاکستان کے ایک وزیر نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور امن و امان میں خلل ڈالنے والے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے پولیس کو ہدایت دی کہ حساس تنصیبات کی سیکیورٹی مزید سخت کی جائے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے اور وحشیانہ کارروائی میں مذہبی رہنما آیت اللہ علی خامنئی کی موت پر ہندوستان میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ آیت اللہ علی خامنئی ایران کے سپریم لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ شیعہ فرقے کے مذہبی پیشوا بھی تھے، جنہیں رہبر انقلاب اسلامی سمیت کئی القاب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس عظیم رہنما کی موت سے ان کے چاہنے والے سوگوار ہو گئے ہیں۔ اس دوران اپنے رنج و غم اور ایرانی قوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ملک کے کئی حصوں میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے۔ اس دوران مظاہرین نے آیت اللہ علی خامنئی زندہ باد، امریکہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے۔ دہلی، لکھنؤ، سری نگر سمیت ملک کے مختلف ریاستوں میں شدید احتجاج دیکھنے میں آیا۔ آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر مایوسی کے ساتھ مظاہرے میں شامل لوگوں نے کہا کہ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کی خبر نے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف ایک شخص کا غم نہیں ہے، یہ ایک دور کے خاتمے کا احساس ہے۔ یہ انسانیت کا قتل ہے، مانوتا کا قتل ہے، اور جس طرح ماہ رمضان کو امریکہ اور اسرائیل نے اپنی ظالمانہ طاقتوں کے ساتھ محرم میں بدل دیا ہے، یہ نندنیہ کام کیا ہے انہوں نے۔ اور آیت اللہ خامنئی کا اگر آپ ایک حوالے سے آپ دیکھیں، ابھی تک جتنے بھی انقلابات آئے وہاں کے بادشاہ، وہاں کے رہبر بھاگتے نظر آئے، مگر ہمارا سلام شہید امام خمینی آیت اللہ خامنئی صاحب علیہ الرحمہ کے اوپر کہ جو اپنے گھر میں موجود تھے۔ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشترکہ طور پر ایران پر حملے کے خلاف امریکہ میں بھی ٹرمپ حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ نیو یارک ٹائمز اسکوائر میں ہزاروں افراد جمع ہوئے، انہوں نے کولمبس سرکل کی طرف مارچ کیا۔ مظاہرین نے امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی شدید مخالفت کی۔ Bombing people does not help them free themselves. If Trump cared about democracy or if he cared about the well-being of Iranian people, he would have lifted the brutal sanctions on the Iranian economy that have made it impossible for everyday working Iranians to find enough to put food on their table. This is So sure, I'm against Ayatollah, but he actually should not be killed. If anything, his fate should be decided by Iranian people and brought to justice. They did the same thing with Gaddafi. They did this. سابق امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے ٹرمپ کی قیادت میں امریکی انتظامیہ کی جانب سے ایران پر کیے گئے فضائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو ناقابل دفاع، لاپرواہ اور غیر ضروری قرار دیا۔ اپنے بیان میں کملا ہیرس نے کہا کہ حملے علاقائی استحکام اور امریکی قیادت پر عالمی اعتماد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کملا ہیرس کے مطابق ٹرمپ امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں گھسیٹ رہے ہیں جسے امریکی عوام نہیں چاہتے۔ ایران کے جوہری عزائم پر تشویش کا اعتراف کرتے ہوئے کملا ہیرس نے واضح کیا کہ فوجی کشیدگی اس خطرے سے نمٹنے کا درست طریقہ نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ٹرمپ پر انتخابی مہم کے دوران بیرونی جنگوں کے خاتمے کے وعدے سے پھرنے کا بھی الزام عائد کیا۔
ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے اور مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ یہ اجلاس بحرین، کولمبیا، چین، روس اور فرانس کی اپیل پر بلایا گیا۔ اس دوران اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے نہایت سخت اور واضح الفاظ میں خبردار کیا کہ دنیا ایک سنگین بحران کے دہانے پر کھڑی ہے۔ Mr. President, second, the facts. The situation on the ground is very fluid. There are many unconfirmed reports. Here is what we know. About 20 cities across Iran, including Tehran, Isfahan, Qom, Shahryar, and Tabriz, have reportedly been attacked. امریکہ اور اسرائیل کے حملوں اور ایرانی میزائلوں کے جوابی کارروائی کے بعد مشرق وسطیٰ کے بڑے ایئرپورٹس بشمول دنیا کا مصروف ترین بین الاقوامی سفری مرکز دبئی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ اس نئی پیش رفت کے نتیجے میں عالمی ہوا بازی کے لیے شدید ترین رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ عرب خلیجی ریاستوں کے مقامات پر راتوں رات ایرانی جوابی حملے کے دوران دبئی بین الاقوامی ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا، جو ایک دن میں 1000 سے زیادہ پروازوں کا انتظام کرتا ہے، جبکہ ابوظہبی اور کویت کے بین الاقوامی ایئرپورٹس بھی متاثر ہوئے۔ مختلف ممالک نے حملوں اور ایران کے جوابی کارروائی کے بعد اپنی فضائی حدود بند کر دی تو بڑے علاقائی سفری راستے بشمول دبئی، دوحہ اور ابوظہبی بند کر دیے گئے۔ سنگاپور ایئر لائنز اور ایئر انڈیا سمیت دیگر فضائی کمپنیوں نے بھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے پیش نظر اپنے شیڈول میں تبدیلیاں کی ہیں۔ میں دبئی جا رہا تھا دلی سے، میں گورکھپور سے دلی آیا اور دلی سے مجھے دبئی جانا تھا اور مجھے ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ملی تھی کہ میری فلائٹ کینسل ہو گئی۔ جسٹ جب میں ایئرپورٹ پہ آیا، چیک ان کرنے جا رہا ہوں، تب میرے کو بتایا گیا کہ تمہاری فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ میرے کو کوئی آپشن نہیں دیا گیا کہ AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے ایران پر امریکی اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے اس حملے کو غیر اخلاقی اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ مورل اور ان لافل ایکٹ آیت اللہ خامنئی کی موت ہوئی ہے اور میں اس کو امورل اور ان لافل ایکٹ مانتا ہوں، آیت اللہ خامنئی کی موت کو، اور میری طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے نہ صرف ان کے شیعہ ورلڈ کو بلکہ پورے لوگوں کو جو ان کو اپنا رہبر مانتے تھے، شیعہ قوم ان کو اپنا رہبر مانتی تھی، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور بھارت سرکار کو اس میں اپنا رول نبھانے کی ضرورت۔ جماعت اسلامی ہند کے سربراہ سید سعادت اللہ حسینی نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے قتل پر کہا کہ ان کی شہادت ایک افسوسناک خبر ہے۔ ہم ایرانی عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ علی حسینی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی خبر سارے عالم اسلام کے لیے بلکہ پوری انصاف پسند دنیا کے لیے ایک بڑی افسوسناک خبر ہے۔ ہم ان کی اس شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں۔ سابق سفیر KC سنگھ کا کہنا ہے کہ خامنئی کی موت کے بعد ایران ہر ممکن جوابی حملہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کمان کا سلسلہ نہیں ٹوٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ صرف 20% امریکی ایران پر حملے کی حمایت کرتے ہیں اور نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں ٹرمپ کے ہارنے کی امید ہے۔ Last 6 to 9 months, last attack was in June last year. Iran has managed to rebuild its defenses, rebuild its missile capability, and the Chinese have been helpful, very, very helpful. In fact, for the Chinese, it becomes very important because they're able to test American weapons. If tomorrow they have to go after امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد پورے مشرق وسطیٰ میں فضائی حدود پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ ان پابندیوں کا براہ راست اثر بین الاقوامی پرواز پر پڑا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی کے گہرے بحران اور پروازوں کی منسوخی کے پیش نظر ہندوستانی حکومت ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ وزارت خارجہ نے سفری پابندیوں کے باعث ہندوستان میں پھنسے غیر ملکی شہریوں کے لیے خاص ایڈوائزری جاری کی ہے۔ حکومت نے غیر ملکی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ویزے کی ٹائم لائن میں توسیع کے لیے فوری طور پر متعلقہ افسران سے رابطہ کریں۔ ہندوستانی حکومت کی یہ ایڈوائزری ان ہزاروں مسافرین کے لیے بڑی راحت ہے جن کے پاس موجودہ ویزا ختم ہونے والا ہے اور وہ پروازوں کے عدم دستیابی کے باعث اپنے ملک واپس نہیں جا پا رہے ہیں۔
इतवार को जंतर मंतर पर एक अवामी रैली से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की अदालत ने तारीखी फैसला दिया। इन्होंने कहा कि 4 साल तक वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने साजिश की और दिल्ली के लोगों को परेशान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अदालत ने मान लिया कि इस मामले में कोई सबूत नहीं और पूरा केस फर्जी है। केजरीवाल ने बीजेपी को खुला चैलेंज दिया। इन्होंने कहा कि आज ही इलेक्शन करवाएं और देखें कि बीजेपी कितनी सीटें जीतती है। मुझे गिरफ्तार करके मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बड़े बड़े संदेश दिए हैं। उन्हें संदेश दिया है, खबरदार अगर सरकार में कोई ईमानदारी से काम करेगा, अगर कोई ईमानदारी से काम करेगा, केजरीवाल वाला हाल कर दूंगा तुम्हारा। उन्होंने संदेश दिया है। आम आदमी पार्टी जब आई थी, हमने आम लोगों को टिकट दिए। देश के युवाओं ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपनी तनख्वाह छोड़ दी, अपने धंधे बंद कर दिए, सब राजनीति में आ गए। सबको लगा कि अब हम देश बदलेंगे। महाराष्ट्र के शहर नागपुर से अफसोसनाक खबर है, जहां एक धमाके में जानों को नुकसान हुआ। धमाका खेज मवाद तैयार करने वाली कंपनी के फैक्ट्री में जोरदार धमाके के नतीजे में कम से कम 17 अफराद हलाक और 18 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया इतवार की सुबह राहुल गांव में पेश आया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस आने पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। इन्होंने मरने वालों के अहल खाना से ताज़ियत करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की। उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और ऐलान किया कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से हर महलूक के लवाकिन को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस आने को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए आला सतही जांच का हुक्म दिया। इन्होंने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत महलूकीन के वर्सा को 5 लाख रुपए फीकस माली इमदाद फराहम करेगी, जबकि मुतल्लिका कंपनी भी मुतासरा खानदानों की मदद करेगी। फैक्ट्री के वर्कर्स ने हादसे के हवाले से अपना तजुर्बा मीडिया के साथ साझा किया। नहीं, अभी हमारी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है कि सुबह के 6 बजे के जो शिफ्ट में लगभग 30 से 35 कामगार वहाँ पे काम कर रहे थे डिटोनेटर असेंबली की फैक्ट्री में, और ये जब ब्लास्ट हुआ है तो अभी तक कंफर्म जो हमने भेजे हैं 10 से 12 बॉडीज हमने कंफर्म डेथ कंफर्म किया है और 18 लोगों को हमने ऑरेंज हॉस्पिटल में हमने भेजा है, उन पर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अभी हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स यही है कि बॉडीज को रिकवर करना, जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करके ट्रीटमेंट करना, और उसी लिए यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ये काम रेस्क्यू और इसका काम कर रहे हैं। और आप